قرآن مجید کا تیسرا سپارہ، اور اس کے اندر اللہ پاک نے اپنے بندوں سے کیا کچھ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، اس کے ضمن میں ایک مختصر سا خلاصہ۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ بندے سارے میرے ہی ہیں، لیکن جب میں فضل کرتا ہوں تو میں کسی کو کسی پر فضیلت عطا کر دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، اور ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کر دی۔ پہلی آیت ہی تیسرے سپارے کی یہ ہے، رسول ہونے میں، نبی ہونے میں سب برابر ہیں، پر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی۔ فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کیا خوبصورت انداز ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ پاک نے کلام فرمایا ہے، اور بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک نے درجوں میں ان سے بھی زیادہ بلندی عطا فرما دی۔ کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیا زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ انداز دیکھیے، فرمایا کچھ سے کلام کیا اور کچھ کو ان سے بھی درجوں میں زیادہ بلندی عطا کر دی۔ اب اللہ جس کو بلندی عطا کرے وہ کتنی بلندی پر گیا ہے اس کا کوئی اندازہ کر سکتا نہیں، تو پھر اللہ نے بھی بات کھلی چھوڑ دی کہ چلو حساب لگاتے رہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کمال امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے بیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو وہ کدھر سے آئے اور کدھر گئے تھے، وہ تو بات بڑی دور نکل گئی اور تم ابھی تک اسی چکر میں پڑے ہو کہ وہ کہاں سے آئے اور کہاں گئے تھے۔ محمد سر وعدت ہے کوئی رمضان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے، اور نہ حلیمہ بید کھلا ہے یہ، نہ مقام چونو چراں ہے یہ، تو خدا سے پوچھ کہ وہ کون تھے تیری عظمتیں جو بڑھا گئے، لباس آدمی پہنا تو جہان آدمی سمجھا، وہ مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلیں گے۔ تو پہلی آیت میں ہی اللہ پاک نے اپنے انبیاء کی اور اپنے محبوب کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیات میں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ پھر آگے بڑھ کر اسی پارہ میں اللہ پاک نے وہ عظیم آیت بیان فرمائی جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان ہے، شانوں کا بیان ہے، بلندیوں کا بیان ہے، اور اس کے کمال اختیار اور کمالات کا بیان ہے، اور یہ ایک خوبصورت آیت کریمہ ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک حدیث جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ حدیث رٹ لیں، یہ حدیث کبھی بھولنے نہ دیں، یہ حدیث پکی یاد کر لیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ اب اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہوگی کہ مرنے سے پہلے پہلے انسان اپنا مقام دیکھ لے گا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کے فوراً بعد اس آیت مبارکہ کا ذکر فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی سختی نہیں۔ تو پوچھا گیا یا اللہ پھر کیا ہے؟ تو وہ جو کافر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دین تلوار سے پھیلا ہے، اور کہتے ہیں کہ دین ان لوگوں نے فوجوں کے ذریعے سے پھیلایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارہ کی آیت نمبر 256 میں فرمایا ہے، یہ واضح فرما دیا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہاں بہرحال ہم نے صورتحال واضح فرما دی ہے، حق بیان فرما دیا ہے، تو جو بندہ اس حق کا ساتھ دے گا تو وہ اس نے ایک مضبوط چیز کو پکڑ لیا ہے، اور جو بندہ اس حق کا رد کرے گا، اس حق کو جھٹلائے گا، تو اس نے شیطان کا ساتھ دیا ہے۔ اور فرمایا اس نے اس مضبوط چیز کو پکڑا ہے جس نے کبھی کھلنا نہیں ہے۔ سب کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں حق واضح کر دیا، اب اگر اس حق کو مان لو گے تو جنت، نہیں مانو گے تو جہنم، اس لیے اب جبر والی بات کوئی نہیں۔ آگے اللہ پاک نے اسی پارہ میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، یہ بھی ایک انوکھی فطرت ہے انسان کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارہ میں بیان فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا ان کے رب کے بارے میں،
اور جھگڑا کیوں کر رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کیونکہ اللہ نے اسے ملک عطا فرمایا تھا، اللہ نے بادشاہی دی ہے، تو وہ اللہ کے ہی معاملے میں جھگڑے کرنے لگ گیا ہے اور کہنے لگا میں ہی رب ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو بیوقوف نے پھر آگے سے دلیل کیا دی؟ جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو نمرود نے سزائے موت کا ایک قیدی منگوا لیا اور اس سے پوچھا کہ یہ سزائے موت کب ہونی ہے؟ اس نے کہا کہ 1-2 دن میں۔ اس نے اسے کہا جا تو آزاد ہے، اور حضرت ابراہیم کو کہنے لگا دیکھو میں نے زندگی دے دی، اور پھر ایک بے گناہ شخص کو بلوایا اور اس کو تلوار مار کر مار دیا، اور پھر حضرت ابراہیم کو کہنے لگا دیکھو میں نے اسے موت دے دی، زندگی اور موت میں بھی دے دیتا ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اعتراض کر سکتے تھے کہ کیا تو پاگل ہے؟ زندگی تو یہ ہے کہ اب جس کو تلوار مار دی ہے اسے اٹھا کے دکھا، تو اس پر اعتراض کیا جا سکتا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی بیوقوف والی دلیل دے نا، تو علم مناظرہ کا اصول یہ ہے کہ اسے اس کی زبان میں جواب دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس کی بیوقوفوں والی دلیل تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اس بات پر اعتراض نہیں کیا بلکہ اپنی دلیل ہی بدل لی، اور حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر تو رب ہے تو تو ایسا کر کہ تو سورج کو مغرب سے نکال۔ چل یہ تو نے اپنی بیوقوفانہ دلیل دے دی، اب تو ایسا کر کہ تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو اس پر قرآن فرماتا ہے کہ اس پر کافر پریشان ہو گئے، تو اس پر پھر وہ بے بس ہو گیا۔ تو جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو الجھے نہیں، بلکہ بات ایسی کریں کہ اس کا آگے سے اس کے پاس جواب نہ ہو۔ یہاں پر مفسرین نے ایک بہت ہی اہم نقطہ نکالا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ تھا تو وہ بیوقوف، اور اگر وہ یہ کہہ دیتا حضرت ابراہیم کو کہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، اور حضرت ابراہیم کو کہتا کہ اگر آپ کا رب سچا ہے تو آپ اس کو مغرب سے نکلوا کے دکھائیں، اور اگر حضرت ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں عرض کر دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورج مغرب سے بھی نکال کر دکھا دیتا، لیکن وَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ یہیں پہ رہ گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے نا ایک دہریہ آ گیا، اور وہ کہنے لگا کہ ساری مخلوق خود بخود بنی ہے۔ اس پر امام اعظم نے اس کے ساتھ علم مناظرہ کے ساتھ گفتگو کی۔ وہ کہنے لگا جی خود بن گیا سارا کچھ۔ تو امام اعظم کہنے لگا چل چھوڑ، کل تیرے ساتھ بات کریں گے اس پر۔ وہ کل دوبارہ آیا تو امام صاحب دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ کہنے لگا امام صاحب بڑے پریشان کھڑے ہو، جس پر امام اعظم ان سے کہنے لگے ابھی میں نے ایک بڑا ہی عجیب نظارہ دیکھا ہے کہ یہ درخت خود بخود یہاں آیا ہے، خود بخود کٹا ہے، خود بخود اس کے تختے بنے ہیں، خود بخود اس پہ رندا چلا ہے، خود بخود یہ کشتی بنی ہے، خود بخود ہی یہ پانی میں اتر گئی ہے، اور خود بخود مسافروں کو لے جا کر دریا پار کرانے لگ گئی ہے۔ جس پر وہ دہریہ کہنے لگا او جی امام صاحب سیانے بیانے بندے ہو، کیسی بات کرتے ہو، کبھی کشتی بھی خود بخود بنی ہے، کبھی بندے بھی ادھر سے ادھر خود بخود گئے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات کیسے خود بخود بن گئی ہے، اور اگر بندے خود بخود ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے تو یہ بتا یہ سورج اور چاند خود بخود ادھر سے ادھر کیسے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر وہ بندہ چپ رہا، پھر حضرت امام اعظم کے پاس آ کر ان کے ہاتھ چومنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ نے تو میرا ذہن صاف کر دیا، اب آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے بھی مدینے والے محبوب کا غلام بنائیں۔ تو پکی دلیلوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے قرآن پاک، پکی دلیلوں کے ساتھ، اور یہ آیت سبق یہ دیتی ہے کہ آپ کسی سے بات کریں تو دلیل کے ساتھ بات کریں۔ یہ بڑا ہی ایک شاندار مضمون ہے۔ اب جیسے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرنی، اگرچہ اگر کوئی لوگ پڑھتے ہیں تو اس پر کوئی سخت فتویٰ نہیں ہے، کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے اور وہ پڑھتے ہیں، لیکن بات صرف سمجھانے کے لیے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، کیونکہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ دلیل اس طرح کی دو کہ سامنے والے کے ذہن میں بات پوری طرح اتر جائے، آپ اسے سمجھا پائیں۔ امام صاحب نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کچھ لوگ آپ سے مناظرہ کرنے آ گئے، 15-20 لوگ تھے۔
ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے سورت امام کے پیچھے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے سورت امام کے پیچھے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے سورت امام کے پیچھے۔ سب سے پہلے تو امام اعظم فرمانے لگے کہ تم سب پڑھے لکھے لوگ، یہ طریقہ ہے کوئی گفتگو کا؟ یہ کوئی سلیقہ ہے گفتگو کا؟ میں اکیلا ہوں اور تم 15 لوگ، کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو پھر وہ کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے کہ ہم لوگ غیر مہذب ہو گئے۔ تو امام صاحب ان سے کہنے لگے ایک بندے کو منتخب کرو جو میرے ساتھ آ کے گفتگو کرے۔ تو انہوں نے ایک نمائندہ منتخب کر دیا اور کہنے لگے کہ لیجئے جی یہ ہمارا بندہ ہے، اگر یہ جیت گیا تو ہم جیت گئے، اگر یہ ہار گیا تو ہم سب ہار گئے۔ تو جب انہوں نے بندہ اپنا منتخب کر کے امام صاحب کو کہا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، تو امام صاحب کہنے لگے کہ اس بندے کو کیوں منتخب کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی جب سارے بولیں گے کہ کوئی یہ کہے گا کوئی وہ کہے گا، کوئی کسی کا یہ نظریہ کسی کا وہ نظریہ، تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو امام صاحب کہنے لگے بس میرا بھی یہی مسئلہ ہے، ایک الحمدللہ رب العالمین پہ ہے تو دوسرا صراط الذین انعمت علیہم پہ ہے۔ تو میں بھی بس یہی کہہ رہا ہوں کہ جو امام اپنے آگے لگا لیا ہے بس اسی پہ اعتبار کرو۔ اچھا یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا آگے جاتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک اور جگہ اور مسئلہ بیان فرمایا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جب قبر میں ہم مر جائیں گے تو ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، تو یہ کیسے ہوگا، کیسے اٹھیں گے؟ تو اسی پارہ کی آیت نمبر 259 میں اللہ پاک نے ہمارا وہ مسئلہ بھی حل کر دیا اور 2 واقعات تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کیا آپ نے ایسے بندے کو نہیں دیکھا جو ایسی بستی پر سے گزرا، وہ بستی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، یعنی بستی تباہ ہو چکی تھی، اور وہ آدمی گزرنے والے حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ بہت سارے مفسرین کے نزدیک وہی تھے، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود مخصوص نہیں کیا کسی بندے کو، اس لیے ہم بھی کسی بندے کا نام نہیں لکھتے، لیکن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ وہ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی تباہ کر دی گئی ہے، زمین الٹ دی گئی ہے، چھتوں کے اوپر لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا یا اللہ تو انہیں کیسے زندہ کرے گا بعد موتہا، خیال آیا ان کے دل پہ، تو اللہ کریم نے نا انہی پر موت طاری کر دی، حضرت عزیر علیہ السلام پر۔ ان کے پاس ایک تھوڑا سا کھانا تھا اور ایک گدھا تھا، گدھا وہ درخت کے نیچے ایک لیٹ گئے اور اللہ پاک نے ان پر نیند طاری کر دی، اور وہ 100 سال تک سوتے رہے، اور وہ بے آباد بستی آباد ہو گئی، وہاں شہر آباد ہو گیا، دنیا آباد ہو گئی، زمانہ آباد ہو گیا۔ آپ جب سوئے تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، 100 سال بعد اٹھے، ثم بعثا، جب اٹھے تو اللہ پاک نے پوچھا کتنی دیر سوئے؟ تو وہ کہنے لگے یا ایک دن سویا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو رب کریم نے فرمایا نہیں، آپ تو 100 سال تک سوتے رہے۔ فرمایا گیا نہیں، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، ان کا جو گدھا تھا وہ گل سڑ گیا تھا، اور جو کھانا تھا نا، جو پھل تھے، جو شربت تھا، جو سالن تھا، ان کا اس کا حال یہ ہے کہ لم یتسن، وہ باسی بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے شان ہمارے رب کی، یہ ہے قدرت میرے رب کی، جس نے پہلے گل سڑ جانا تھا کھانا، وہ باسی بھی نہیں ہوا، اور گدھا اس کی ہڈیاں بکھر گئیں اور وہ ختم ہو گیا۔ رب کریم نے فرمایا سمجھ آئی ہے کہ میں مردہ کیسے زندہ کروں گا؟ تو عرض کرنے لگے یا اللہ ایسی سمجھ آئی ہے کہ میں اب کبھی بھولوں گا نہیں۔ 100 سال تک سوتے رہے۔ یہ بڑا ہی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ کر نا اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب گھر پہنچے تو کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ بوڑھی اماں جس کی عمر بہت ہو چکی تھی، آپ جا کر اس سے فرمانے لگے کہ اے اماں کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ وہ فرمانے لگی ہاں ہے تو عزیر کا ہی، لیکن وہ 100 سال پہلے غائب ہوئے، آج تک واپس نہیں آئے۔ تو آپ فرمانے لگے اے اماں میں ہی عزیر ہوں۔ تو وہ اماں جی کہنے لگی کہ عزیر کی تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی، اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ مجھے اس چیز کا ثبوت دیں، آپ دعا کریں کہ میری ٹانگیں جو جواب دے گئی، میری آنکھیں جن سے نظر نہیں آتا وہ ٹھیک ہو جائیں، اللہ مجھے شفا عطا کر دے۔ تو حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تو رب نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ حضرت عزیر کی عمر جب گئے تب بھی 40 سال تھی، جب واپس آئے تب بھی 40 سال تھی، اور حضرت عزیر کا بیٹا جب ان سے ملا تو اس کی عمر 118 سال تھی، پوتے بھی بوڑھے تھے۔ لوگوں نے حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عزیر کہنے لگے یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہماری قدرت ہے، اس طرح کر کے ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جب مومن قبروں سے اٹھیں گے
تو جب ان کی آنکھ کھلے گی تو وہ کہیں گے سویرا ہو گیا ہے، اور وہ پوچھیں گے کیا دن چڑھ گیا ہے؟ تو رب فرمائے گا ہاں دن بھی چڑھ گیا ہے، اور اب وقت ہو گیا ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا نظارہ بھی دیا جائے، اور کہا جائے گا اٹھو بڑی شاندار صبح ہو گئی۔ اور جب کافر اٹھے گا تو وہ دیکھے گا اور کہے گا اوہو اب میرے لیے کیا نئی سزا ہے۔ تو اس سے تھوڑا آگے بالکل متصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ عرض کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا اللہ مجھے دکھا کہ تو مردہ کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا تجھے یقین نہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا اللہ اطمینان قلبی کے لیے ایک علم یقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، اور ایک حق یقین ہوتا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم 4 پرندے لے لو۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لے لی۔ مختلف روایات میں مختلف پرندوں کے نام ہیں۔ بہرحال انہوں نے حضرت ابراہیم نے ان پرندوں کو ذبح کیا، ان کا گوشت بنایا، پھر ان کا قیمہ کیا، پھر ان کو آپس میں مکس کیا، اور 4 مختلف ٹیریاں بنا کر مختلف پہاڑیوں پر رکھا ہے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب مکس کر دیے نا، اب انہیں اپنی طرف آواز دو، انہیں بلاؤ، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی اور رب نے زندگی دی، اور وہ پرندے اپنی ٹانگوں پر چلتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے، اور رب نے فرمایا اے ابراہیم جس طرح ان کو زندہ کیا ہے اسی طرح میں قبروں سے ہڈیاں بھی زندہ کر دوں گا۔ کچھ فلسفی کہتے ہیں کہ جب انسان قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو ایسی آب و ہوا ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں۔ تو پھر تم لوگ کیسے کہتے ہو کہ بعض روایات میں تو یہ بھی ہے نا کہ ایک ایک قبر سے روز قیامت 70 لوگ اٹھیں گے، تو پھر تم لوگ یہ کیسے کہتے ہو کہ بعض کو ثواب ہے بعض کو عذاب ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جس پر علماء جواب دیتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا اور حضرت عزیر علیہ السلام کا کھانا دونوں پر آب و ہوا تو سیم تھی، ایک ہی آب و ہوا تھی، لیکن گدھا گل سڑ گیا اور کھانا ویسے کا ویسا تازے کا تازہ باقی رہا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ 2 بھائی ایک پلنگ پہ اگر رات کو سوتے ہیں تو دونوں خواب میں ایک لاہور ہوتا ہے اور جیسے ایک پشاور ہوتا ہے، حالانکہ ہیں کہاں پر دونوں؟ اپنے گھر پہ اپنے پلنگ پر، لیکن دونوں کے خواب مختلف ہیں۔ اس طرح جس کو اللہ تعالیٰ نے جزا دینی ہوگی اسے جزا مل ہی جائے گی، اور جسے سزا دینی ہوگی اسے سزا مل ہی جائے گی۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی، فرمایا اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں میں 700 گنا کر کے واپس لوٹاؤں گا۔ اب یہاں پر بات ساری آ جاتی ہے یقین کی، ساری بات یہاں پر یقین کی ہے۔ اگر قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ اس جگہ سے پیسے ڈبل ہوتے ہیں تو آدھی سے زیادہ ہماری قوم اس جگہ جا کر لٹ جاتی ہے، لیکن یہاں پر تو میرے رب نے فرما دیا، یہاں پر تو گارنٹی میرے رب نے دے دی کہ تمہارا مال 700 گنا کر دوں گا۔ تو اگر یہی یقین لے کر رب کی بارگاہ میں خرچ کریں اور یہی یقین پختہ رکھیں تو یقیناً انہیں 700 کیا 700 سے بھی زیادہ اللہ عنایت فرمانے والا ہے۔ دنیا میں لٹنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر خرچ کریں گے تو رب تعالیٰ آنے والی نسلوں میں بھی برکت پیدا کرے گا۔ یہیں سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اس پارہ میں، تو رب تعالیٰ 2 چیزوں کی بات فرماتا ہے، 2 چیزوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔ ایک تو فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں ورگلاتا ہے، فرمایا 2 چیزیں ہیں جو شیطان تمہیں جس کے متعلق ورگلاتا ہے۔ ایک تو کہتا ہے کہ کنجوسی کرو نہیں تو فقر ہو جائے گا، نہیں تو رزق تنگ ہو جائے گا اگر کنجوسی نہیں کرو گے۔ دوسرا فرماتا ہے تمہیں کہ بے حیائی کرو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ 2 کام تم نے کرنے نہیں، ایک تو تم نے بخل نہیں کرنا اور دوسرا تم نے بے حیائی نہیں کرنا۔ اور پھر تھوڑا آگے جا کر ارشاد فرمایا کہ دانائی بڑی حکمت ہے، عقل بڑی حکمت ہے، زندگی حکمت سے گزارو، دانائی سے گزارو۔ یقتل حکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دانائی فراہم فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جسے ہم نے دانائی عطا کی اسے ہم نے خیر کثیر عطا فرمائی۔ کام سارے ہو ہی جاتے ہیں لیکن عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ اگر تیرے پاس 1 من علم ہے نا تو تجھے 10 من عقل کی بھی ضرورت ہے۔ 10 من عقل ہوگی تو وہ علم آگے پہنچے گا۔ شعور کے ساتھ، دانائی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی دانائی اور حکمت کے ساتھ دین پھیلایا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہم پریشان ہو گئے کہ اب کیا جواب ملے گا، کیونکہ نماز تو
عین فرض ہے، ہر ایک رکعت کا ہر ایک سجدہ فرض عین ہے۔ اور اس بندے نے کہا تھا کہ میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہو گئے کہ یہ تو 3 نمازوں کی چھٹی مانگ رہا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پھیلایا ہے حکمت سے، دانائی سے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے چلو اگر 2 نمازیں پڑھو گے تو دل سے کلمہ تو پڑھ لو گے نا؟ اس نے کہا ہاں جی حضور میں پڑھ لوں گا۔ تو حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تم 2 ہی نمازیں پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے 3 نمازوں کی چھٹی کی شرط پر کلمہ پڑھا، اور ابھی پورا ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ اس نے 5 نمازیں کیا تہجد بھی شروع کر دی۔ اس شخص نے پھر اشراق اور چاشت بھی پڑھی، وہ ساری رات مصلی پہ بھی بیٹھا۔ لہٰذا گھر بھی آپ کا حکمت کے ساتھ چلے گا، دانائی کے ساتھ، کاروبار بھی آپ کا حکمت و دانائی کے ساتھ چلے گا۔ مسلمان اس کو نہیں کہتے جو فٹافٹ جذباتی ہو جائے اور لڑنے پر اتر ہے، بلکہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنا ہر ایک عمل حکمت و دانائی کے ساتھ کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں سے 6 رکوع میں سود کی حرمت بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سود بھی ایک تجارت ہی ہے، انہیں قیامت کے دن اس طرح کھڑا کیا جائے گا کہ جس طرح کسی شخص کو شیطان چھو جائے اور وہ پاگل ہو جائے، اس طرح ان کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، پاگلوں کی طرح یہ بروز قیامت کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ سود چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ طویل ترین آیت قرآن مجید کی آیت نمبر 282 پارہ نمبر 3، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی تم نے لین دین کرنا ہے اس لین دین کو تم نے لکھنا ہے۔ اس بات کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جائے کہ اس بات کا ذکر قرآن کریم میں۔ اب جو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتبار ہے اور وہ لین دین کرتے ہیں، اور ہم یہ ہر روز مثالیں دیکھتے ہیں ایسی کہ وہ لوگ پھر پچھتاتے ہیں اور عدالتوں اور کچہریوں میں دوڑتے ہیں اور ثبوت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ ہمیں اعتبار ہے۔ تم میں اعتبار ہے اپنے بندوں، اپنے لوگوں پر، یا اللہ کو اعتبار ہے اپنے بندوں پر؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کریم نے آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب تم لین دین کرو تو اسے تحریر کرو۔ قرآن کا حکم ہے، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ بھی کوئی لین دین کریں اسے اچھی طرح سے لکھ لیں، اسے طے کریں، اسے اچھی طرح سے جانچ پڑتال اس کی کر لیں، تاکہ بعد میں کوئی کسی مسئلے کا باعث یہ نہ بنے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں جو کچھ عطا کیا گیا ہے، جو کچھ عنایت کیا گیا ہے، وہ صرف ہمارے استعمال کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، عارضی مالک ہم ہیں۔ ہم مالک ہوتے تو بروز قیامت ہمیں اس کا حساب نہ دینا ہوتا، لیکن ہم مالک نہیں ہیں، ہمیں ضرورت کے لیے استعمال کے لیے چیز عطا کی گئی ہے۔ اب جیسا ہم استعمال کریں گے ویسا ہم نے حساب دینا ہوگا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت میں میں تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کروں گا۔ یہ ساری امانتیں ہیں ہمارے پاس، جتنا بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں، کوئی صلاحیتیں ہیں، یہ سب ہمارے پاس امانتیں ہیں اللہ کی، تو ان کو صحیح صحیح استعمال کرنا ہمارا فرض ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس کے بعد ایک بڑی شاندار دعا عنایت فرمائی ہے، بڑی ہی شاندار دعا، اور یہ دعا تقاضا کرتی ہے کہ اس دعا کو بار بار پڑھا جائے۔ اس دعا کے آخری الفاظ یہ ہیں واعف عنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، واغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ورحمنا، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اس لیے کہ انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آگے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کے بالکل ابتدا میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن کریم میں 2 قسم کی آیات ہیں، کچھ آیات بالکل واضح ہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے نا، کھوٹ ہے، تو وہ متشابہ آیات کے پیچھے جاتے ہیں۔ دونوں قسم کی آیات واضح ہیں، تو جو لوگ قرآن کو پڑھ پڑھ کر فساد کی طرف جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں اور واضح آیات کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔
آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ واضح آیات پہ تو عمل کرتے نہیں، متشابہات کو جن کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے ان کو لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی فلسفہ بیان کریں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جو سیدھی سیدھی باتیں ہیں پہلے ان پہ تو عمل کرو، 5 نمازیں پڑھو، حق بولو، سچ بولو، دیانتداری کرو، رزق حلال کماؤ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنا کردار اچھا بناؤ، پہلے یہ تو کر لو، پھر آگے فلسفے میں بھی چلے جائیں گے، منطق کو بھی دیکھ لیں گے، پہلے جو واضح واضح چیزیں ہیں ان پر تو عمل کر لو۔ وہ باریکیوں میں جانا، پہیلیاں بجانا، تو ان سے نکلیں اور واضح آیات پہ پہلے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پاک باز بندی ہیں جن کی ماں نے منت مانی تھی کہ اے اللہ کہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا نا تو میں تیری بارگاہ میں دے دوں گی، میں تیری راہ میں دے دوں گی۔ یہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی ہیں حضرت مریم، اللہ کی ولیہ ہیں۔ عورت نبی ہو سکتی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی ولی ہے۔ تو حضرت مریم وہ بچہ جب پیدا ہوا تو ان کی ماں نے منت مانی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، اور یہ تیسرے پارہ کی آیات نمبر 34-35 سے آگے آپ جوں جوں چلیں گے تو یہ سارا مضمون وہاں پہ آپ کو ملے گا۔ تو جب ولادت ہوئی تو وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے اذن سے لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہوئی۔ تو حضرت مریم کی والدہ ان کو لے کر حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس چلی گئی، جو کہ حضرت زکریا ان کے خالو لگتے تھے۔ جب انہوں نے حضرت زکریا کو جا کے سارے معاملے کا بتایا کہ ایسے میں نے منت مانی تھی کہ میں لڑکا ہوگا تو اللہ کی راہ میں رہوں گی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے چھت پر ایک محراب بنایا۔ تو حضرت مریم محراب کے اندر رہتی تھی اور وہاں پر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ حضرت زکریا جو آپ کے خالو بھی تھے اور اللہ کے پیغمبر بھی، حضرت زکریا علیہ السلام وہاں حضرت مریم کے پاس بیٹھا کرتے، ان کی پرورش کرتے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے۔ یہاں پر ایک بڑی خاص بات ہے اور عقیدے کی بات ہے۔ جب پہلا سپارہ آتا ہے نا تو وہاں پر بھی ایک عقیدے کی بات جس نے ہمیں اور آپ کو جس نے قائم رکھا ہو، اسی طرح اس میں بھی یہ عقیدہ میں لے کر چل رہا ہے۔ جب حضرت مریم جوان ہو گئی اور حضرت زکریا ایک دن اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، کہ موسم بھی نہیں ہے اور وہ پھل موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ کی ولیہ سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ انا لکی ھذا، پوچھنے لگے حضرت زکریا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو جس کے جواب میں حضرت مریم کہنے لگی یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب رب کسی کو رزق دیتا ہے تو وہ بغیر حساب و کتاب ہی عطا کرتا ہے۔ تو جب حضرت زکریا نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگے کہ جب بے موسم پھل اللہ نے اپنی ولیہ کو دیے تو میں بھی تو اللہ کا نبی ہوں۔ ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اور ان کے گھر اولاد نہیں تھی، اب وہ بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کی کیونکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ جب اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے تو وہ بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اب موسم تو گزر چکا تھا، بڑھاپا آ گیا تھا، لیکن وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی صورت میں حضرت زکریا کو اولاد عطا فرمائی۔ تو جب ایک نبی ایک ولیہ کے محراب میں کھڑے ہو کر دعا مانگتا ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے، تو آج ہم بھی اولیاء اللہ کے مزاروں پر دعا مانگیں تو اللہ کی ذات قبول فرمانے والی ہے بے شک۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں امام ابو حنیفہ کے مزار پہ جاتا ہوں اور قریبی مسجد میں 2 نفل پڑھ کے وہاں جا کر دعا کرتا ہوں اور اللہ میری مشکل کو دور فرماتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ ہے۔ حضرت زکریا اور بھی کوئی دعا مانگ سکتے تھے، کہیں اور بھی مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ جب اللہ اپنے اس ولیہ کو بے موسم پھل عطا کر رہا ہے تو میں بھی یہیں پر کھڑے ہو کر دعا مانگتا ہوں تو مجھے بھی بے موسمی اولاد عطا فرما دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دعا ولی کے پاس مانگی جائے۔ اور ولی کی نشانی کیا ہے؟ کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہیں سے آگے تھوڑا چل کر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے حضرت مریم کو بغیر باپ کے بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا بھی وہ دیا جو اللہ کا نبی ہے، اور بیٹا بھی وہ دیا جس نے بنگوڑے میں ہی باتیں کرنا شروع کر دی۔ اور یہ آیات نمبر 39 اور 40 سورہ آل عمران کی ضرور پڑھیں کہ ان آیات میں یہاں پر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کی شان بیان فرمائی ہے، تو یہ ضرور پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں
کہ میں نا مٹی کی مورت بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، مٹی کا پرندہ بنا کر میں اس میں جب پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ پڑتا ہے۔ پھونک کس نے ماری؟ حضرت عیسیٰ نے۔ اور اڑایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ زندگی کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ بس یہ نقطہ تھا، یہ سمجھ لیں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں تندرست کرتا ہوں مادر ذات اندھوں کو، لا علاج کوڑوں کو، اور میں مردے بھی زندہ کرتا ہوں، لیکن کرتا اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم گھر میں چھوڑ کے آتے ہو۔ یہ شان ہے حضرت عیسیٰ کی، جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کوڑوں کو ٹھیک کرتے ہیں، جو کھا کے آؤ وہ بتاتے ہیں، جو چھوڑ کے آؤ وہ بتاتے ہیں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ جب یہ شان حضرت عیسیٰ کی ہے تو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوگی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پھونک مار کر ایک مردہ کو زندہ کرتے ہیں، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نظر دیکھ لیں تو مردہ دل زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بھی سماعت فرما لیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اولیاء بھی اسی طرح ہوں گے جس طرح بنی اسرائیل کے نبی ہوا کرتے تھے۔ اس لیے اپنے عقائد و نظریات درست کریں اور قرآن و حدیث کی مدد سے ان کو سمجھیں اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔